کوئی شخص ان صفات کو حاصل بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ دیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو شرک اصل میں پھیلتا ہے نا کہ نہیں کسی کے اندر ہو تو نہیں سکتی مگر اللہ کی عطا سے ہو گئی ہے، نہیں قرآن نے دو ٹوک تردید کر دی ہے، کسی کو نہیں دیتے، وہ بیٹا بنا سکتے ہیں، نہیں بناتے۔ جن کو وہ ایمان پہ جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ صحابہ کرام تھے، وہ میں اور آپ نہیں تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ جب تم یہ ایمان لائے ہو تو ایمان لانا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم تو گلے تک جو ہے، گردن تک جو ہے شرک میں دھسے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر سماج کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں یہ واقعہ ہو نا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن بھی ہو گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اتنے بڑے آدمی کا بیٹا، حضور کے ایک ہی صاحبزادے تھے جو اس وقت حیات تھے، تو نبی رسول ایسی عظیم ہستی، اس کا بیٹا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس پہ تو سورج گرہن لگنا ہی چاہیے۔ تو حضور نے تردید کی، یہ خدا کی نشانی ہے، ان کا کسی کی زندگی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کہیں گورنر بنا دیں گے، کسی کو کوئی چیف منسٹر بنا دیں گے، کسی کو چیف سیکرٹری بنا دیں گے، کوئی وائس گریڈ کا افسر ہوگا، کچھ کلرک ہوں گے، کچھ پیون، کوئی چپڑاسی، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس طرح دنیا میں مقامات ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ جو قرآن نے واضح کیا ہے کہ دنیا میں ہم نے جو فرق کیا ہے تو میں سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کس طرح کا سماج قائم کریں گے۔ حضور ہیں تنہا واحد ہستی، آخری نبی جو معصوم عن الخطا ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سب انسان ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ہم مسلمانوں کی زندگی کا اصل ہدف، اصل مقصد آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نجات حاصل کرنا ہے۔ یہ کامیابی جس رستے پر چل کے حاصل کی جاتی ہے اسے قرآن مجید صراط مستقیم کہتا ہے، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ نجات کی راہ کے عنوان سے جس سیریز پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ہم اسی صراط مستقیم کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لا رہے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت ہمارے پیش نظر جو ہے وہ ایمانیات ہے، جس پر پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے گفتگو کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز ایمانیات پر ہی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ اس سلسلہ محاضرات کی سیریز آف لیکچرز کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ ہم نہ صرف یہ کہ پازیٹیولی دین کی اصل دعوت کو، ایمان و اخلاق کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا کام بھی ہم کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ان انحرافات یا اس ٹیڑھے راستے کو بھی، ان پگڈنڈیوں کو بھی، یعنی پگڈنڈی ہوتی ہے نا جو اصل راستے سے انسان کو ہٹا دیتی ہے، ان کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں۔ ضمنی طور پر ان کو بھی ہم زیر بحث لا رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک سیدھی سیدھی بات بیان کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تو ایک ہے، ٹھیک ہے مان لیا، اس میں خاص بات کیا ہے؟ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اس پوری سیریز میں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ، دین کی اصل تعلیم کے ساتھ، حتیٰ کہ ایمانیات کے ساتھ کیا بہیمانہ سلوک کر رکھا ہے۔ دوسری خصوصیت اس سیریز آف لیکچرز کی یہ ہے کہ ہر لیکچر اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ لیکچر ہوتا ہے، چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو بات آج میں بتاؤں گا آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ ادھوری بات ہے، نہیں، پوری بات ہے جو آپ گھر لے کے جائیں گے۔ جو لوگ بھی اسے یوٹیوب پہ سنیں گے یا سوشل میڈیا پہ سنیں گے وہ بھی ایک پوری بات لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ بہرحال انسان جب وقت لگا کے کوئی چیز سنتا ہے تو اسے پوری بات ملنی چاہیے، تو یہ بھی اہتمام ہے اس کے اندر اور وہ بھی اہتمام۔ ہم ایمانیات پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید کے جو ایمانیات ہیں ان کو اگر میں دور جدید کی اصطلاح میں بیان کروں تو جو حیثیت ورلڈ ویو کی اب ہے، یعنی ورلڈ ویو 19ویں صدی میں یہ اصطلاح علوم کی ترقی کے ساتھ کوائن ہوئی، بنائی گئی، اور پہلی دفعہ یہ اصطلاح یہ جو الہادی نقطہ نظر ہے اس کے لیے استعمال ہوئی کہ ہم نے ایک پورے ورلڈ ویو کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے جواب میں پھر جو مسیحی حضرات تھے انہوں نے اس اصطلاح کو لیا اور مذہب کی ترجمانی کے لیے اس اصطلاح کو بیان کیا۔ میں نے جو خدمت سر انجام دی ہے
وہ یہ کہ میں نے بتایا ہے کہ ورلڈ ویو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک یا دو نہیں ہے، بلکہ انسانیت اپنی مجموعی تاریخ میں 4 ورلڈ ویو کو ہی دریافت کر سکی ہے۔ اس میں سے ایک ورلڈ ویو تو آسمان سے نازل ہوا ہے، جو ورلڈ ویو نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے، اور پھر باقی 3 انحرافات ہیں جو انسانوں نے اختیار کیے ہیں: ملحدانہ ورلڈ ویو، مشرکانہ ورلڈ ویو اور راہبانہ ورلڈ ویو۔ ہم فرد ہوں یا اجتماع، دونوں ہی کسی نہ کسی ورلڈ ویو کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں صرف انہی ایمانیات کے تحت زندگی گزارنی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس سے ہٹ کے جیسے ہی تم کچھ اور اختیار کرو گے یا اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملاؤ گے، ہر دو شکل میں خرابیاں در آئیں گی۔ تو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جن خرابیوں کا ہم شکار ہیں، اس کے پیچھے اصل ریزن یہ ہے، اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی خالص بے آمیز تعلیمات کے ساتھ ان دیگر ورلڈ ویوز سے جو نظریات سامنے آتے ہیں ان کی آمیزش کر لی ہے۔ ہمارے ہاں ملحدانہ خواہشات بھی ہیں، دنیا پرستی بھی ہے، مشرکانہ توہمات بھی ہیں، اور راہبانہ تصورات بھی ہیں۔ یہ وہ پورا کمبینیشن ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے متعلق یہ بات بعض روایات میں جو آتی ہے کہہ رکھی ہے کہ میں سب سے اچھا شریک ہوں، جب تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو پھر جو میرے لیے بھی کرو گے میں اس کو دوسروں کو دے دوں گا۔ جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے پھر اجر بھی ان سے ہی لے لو، مجھے ایسی دینداری نہیں چاہیے۔ تو اگر ہمیں اپنے دین کو خالص بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمانیات کو خالص کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید کیا ورلڈ ویو دیتا ہے، ایمانیات کے ذریعے سے کیا زاویہ ہمیں دیتا ہے، یہ آج وہ چیز ہے جس کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے، اس کو گہرائی میں جا کے سمجھیں گے، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے عملاً کس طرح کے انحرافات ہیں تو اس حوالے سے پیدا کر رکھے۔ چنانچہ پہلی جو چیز اس قرآنی ورلڈ ویو یا توحید پر مبنی فکر کا جو سمجھیے کہ جو اس کی جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا تصور ہے۔ وہ 4 حوالے سے قرآن مجید میں زیر بحث آتا ہے: ذات، صفات، سنن اور پھر اس کی حکمت ہے۔ ذات و صفات پہ تو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ سنن کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جن اصولوں کے تحت کرتے ہیں، ان کو سنن کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم کیا کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یہ سادہ بات ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک سنت یہ ہے کہ ہدایت کے بعد میں جو شخص ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اس پر ہدایت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جو شخص منہ موڑے گا اس کو پھر شیاطین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سادہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وہ سنتیں ہیں جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کنسسٹنٹ رہتی ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اتنا ہی اچھا جواب آئے گا، اور منہ موڑیں گے تو پھر آپ کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، بلکہ شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو عدل کے اصول پہ نہیں چلا رہے، چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا عدل کا تقاضا ہے کہ ہونی چاہیے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کی حکمتیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر ان حکمتوں کی کچھ تفصیل قرآن مجید نے کی ہے۔ بہت سے امور میں اللہ تعالیٰ خاموش ہیں، بہت سی چیزیں اہل علم کھول دیتے ہیں، لیکن اس میں مجموعی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کے تحت ہی ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ میرا اس وقت تفصیلی موضوع نہیں ہے، میرا تفصیلی موضوع اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ ذات و صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا تصور دیا۔ پہلے ہم ذات کو لیتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ ہم مثال کے طور پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا تصور کریں تو ہمارے ذہن میں پہلی بات یہ آئے گی کہ آپ بنی نوع انسان کے ایک فرد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ نے شادی بھی کی، آپ کی اولادیں بھی ہوئیں، آپ کا ایک چہرہ مبارک بھی تھا،
جس طرح میرے اور آپ کے جسمانی اعضاء ہوتے ہیں، حضور ایسے ہی انسان تھے۔ تو کتنی آسانی سے ہم نے ایک تصور قائم کر لیا، یعنی حضور کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے تذکرہ سنا ہے، لیکن ہم نے ایک تصور قائم کر لیا۔ تو ہم تصور کیسے قائم کرتے ہیں؟ ہم 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں رہتے ہیں، اور کوئی چیز 3 ڈائمینشن کی حدود میں آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ دیواریں ہیں۔ اب غور کیجیے، ہر چیز کو ہم لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے پیمانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی سے پھر وہ شکل، صورت، رنگ، یہ ساری چیزیں اسی سے جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، اسے ہم تشبیہ اور تمثیل سے سمجھتے ہیں، کہ اس سے ملتی جلتی چیز سے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ہر چیز ہمارے حدود علم سے ماورا ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے نزدیک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بتایا ہے کہ وہ احد ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا۔ احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا، ون اینڈ اونلی۔ اس کو قرآن نے پھر دیگر مقامات پر کھولا ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کے سمجھایا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے یا اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اچھا، ہر چیز کا کوئی آغاز ہوتا ہے، کوئی اختتام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے غور کیجیے، ناقابل تصور ہے کہ کسی چیز کا آغاز نہ ہو، یہ ناقابل تصور ہے، لیکن وہاں تو ہے۔ ہمارے لیے یہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ رہ جائے، وہ آخر ہے، جب سب ختم ہو جائیں گے تب بھی وہ رہے گا۔ وہ ظاہر ہے، کائنات کی ہر شے اس کی جلوہ گاہ ہے، اس کا علم احاطہ کیا ہوا ہے، ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ باطن ہے، ایسا باطن ہے کہ اس کا کوئی سراغ نہیں پا سکتا۔ تو یہ ذات کا پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کے باپ ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ وہ کسی کی ذات سے ہیں، نہ کوئی ان کی ذات سے ہیں۔ تو پہلا جو ذات کا پہلو تھا، آپ غور کیجئے، اس سے الہاد کی نفی ہو رہی تھی۔ یعنی الہاد کا نقطہ نظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتے یا آتے نہیں ہیں۔ تو جو مشاہدے میں نہیں آ سکتا، نہیں آتا، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے مشاہدے میں آ ہی نہیں سکتا، تمہارے حدود علم سے باہر ہوں میں۔ تو اپنے محدود علم کی بنیاد پر تم یہ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے کہ میں موجود نہیں ہوں۔ اور یہ دوسری چیز اصل میں کیا کر رہی ہے کہ نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے، نہ اس سے کوئی ہے، سارے شرک کی جڑ کاٹ رہی ہے۔ شرک اصل میں اسی پہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے؟ عیسائیوں نے بیٹا بنا رکھا تھا، انہوں نے بیٹیاں بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی۔ تیسری چیز جو شروع میں بیان ہوئی، اصل میں یہ سورہ اخلاص ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قل هو اللہ احد، یعنی ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کی، جسے کہا جاتا ہے نا ایک تہائی ہے۔ اس میں معنی کا وہ سمندر ہے جو میں اس وقت چاہوں بھی تو نہیں کھول سکتا۔ بہت اختصار سے اصل میں جو کچھ بھی میں بیان کروں گا اسی کی روشنی میں بیان کروں گا۔ قل هو اللہ احد۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ یکتا ہے، اللہ کا ایک نام ہے، نام ہمیشہ کسی پرسنالٹی کا ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو تیسرا ورلڈ ویو ہے، ایک ملحدانہ ورلڈ ویو تھا، دوسرا ورلڈ ویو مشرکانہ تھا، تیسرا راہبانہ ورلڈ ویو تھا۔ راہبانہ ورلڈ ویو کی اساس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک روح ہے، پرماتما ہے، پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید اس کا نام لے کے یہ بتا رہا ہے، سارے جو پراپر ناؤن ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے سمجھانے کے لیے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، یہ تعبیر قرآن مجید میں آئی ہے۔ یہ کس چیز کا بیان ہے؟ اس چیز کا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا چہرہ ہے، یا یہ ہوا کی جو ضمیر آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرد ہیں۔ یہ سب چیز ایک ہی بات بتا رہی ہیں،
ہی از اے پرسنالٹی، وہ اصل میں شخصیت ہے. یہ باریک بات ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو عرب تھا وہاں پر اصل میں قرآن مجید کا موضوع نہ الہات کی تردید تھی، نہ راہبانہ تصورات کی تردید تھی. اصل مقصود یہ تھا کہ شرک کی تردید کی جائے. لیکن جو کچھ قرآن مجید نے شرک کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے، وہ الہات کی بھی تردید کرتا ہے، وہ راہبانہ تصورات کی بھی تردید کرتا ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک نام ہے، نام استعمال کیا انہوں نے، اس کے اسما کو بیان کیا ہے، اس کے لیے کچھ ضمیریں استعمال کی ہیں، اس کا مطلب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک ہستی ہوں، میں کوئی روح نہیں ہوں. تو یہ 3 اسپیکٹ ہیں جو ذات کے ہیں، جو قرآن بیان کرتا ہے. اور آپ غور کیجئے کہ جو تینوں ورلڈ ویوز ہیں، تینوں کو اڑا کے پھینک دیتا ہے قرآن مجید، قبول ہی نہیں کرتا. پھر ان کی ظاہرے کے وضاحتیں، تفصیلات ہیں، لیکن یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے. میں تو صرف مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ذات جو ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے نا کہ نہ خیال کی پہنچ نہ خرد کو راستہ، کمند آگہی سے ہے بلند ہی رہا. تو نہ آگہی کی کمند اس تک پہنچ سکتی ہے، نہ خیال پہنچ سکتا ہے، نہ عقل وہاں کا راستہ پا سکتی ہے. تو جو اللہ نے بتا دیا وہ کافی ہے. تفصیل جہاں قرآن نے کی ہے وہ صفات ہے، اور صفات میں 2 چیزیں قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں. سورہ اخلاص میں دونوں کو اجمال کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے. اللہ الصمد، صمد کا مطلب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بے نیاز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کے لیے اصل میں کسی کی محتاج نہ ہو، لیکن دوسروں کا سہارا بنی ہوئی ہو، انڈیپینڈنٹ کھڑی ہوئی ہے، سارے حوادث کا تنہا مقابلہ کر سکتی ہے. چٹان ہے نا، اصل میں چٹان کے لیے تعبیر اختیار ہوتی ہے، لیکن آندھی طوفان کے اندر آندھی طوفان چٹان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن آپ اس کے سائے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اس کی پناہ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اصل میں وہ انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے سہارے کا سبب ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دینے والی ہیں. وہ صفات عالیہ ہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے. اسی کو اسماء الحسنہ بھی کہا جاتا ہے، اچھے نام. اچھے نام سے مراد اچھی صفات، جتنی بھی صفات ہیں اچھی ہیں، بری کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو صفات سے جانتے ہیں، ذات سے تو نہیں سکتے، بالکل نہیں سمجھ سکتے. لیکن ذات میں کیا چیز ہے، اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سب صفات بہت اچھی ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ جو صفات ہیں وہ دوسروں میں ہو سکتی ہیں. ذات کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، کسی میں کچھ نہیں ہو سکتا، صفات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں. یہ اصل میں کس کا وصف ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، لیکن اس بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، لیکن اس سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. سادہ ترین اگر الفاظ میں بیان کروں تو اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. مخلوق کا جو بھی وصف ہے اصل میں کسی نہ کسی وہ سبب کو محتاج ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ غیر اللہ میں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہو سکتی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ جو آخری جملہ ہے کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی شخص ان صفات کو حاصل بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ دیتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ جو شرک اصل میں پھیلتا ہے نا کہ نہیں کسی کے اندر ہو تو نہیں سکتی مگر اللہ کی عطا سے ہو گئی ہے. نہیں، قرآن نے 2 ٹوک تردید کر دی ہے، کسی کو نہیں دیتے. وہ بیٹا بنا سکتے ہیں، نہیں بناتے. علی کل شیء قدیر، جو چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے وہ. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ میں کوئی چیز ہے جس کا کسی درجے میں بھی اسباب سے بلند خدائی سے کوئی تعلق ہے، عالم امر میں، عالم خلق میں. عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو نظام جاری و ساری اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری و ساری. عالم خلق کا مطلب ہے وہ تخلیق کر رہے ہیں. کوئی کسی درجے میں بھی اگر شریک ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے، قرآن میں 2 ٹوک بتانا چاہیے، انہوں نے نہیں بتایا۔ تو جب نہیں بتایا تو اس جگہ پر اجتہاد نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انسانیت پوری تاریخ میں یہی اجتہاد کرتی رہی ہے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا کام رہا ہے۔ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو روز ازل بات کہی تھی نا کہ میں سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور اس صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، آنے نہیں دوں گا کسی کو، اور یہ اپنے چیلنج کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ انسانوں نے ایسے ایسے اجتہاد کیے ہیں خدا کے بارے میں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجئے، یعنی جنہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی ہیں، بیٹے بنائے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیجئے، خود ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور اس کے سبب کیا ہے؟ مشرکانہ توہمات، راہبانہ تصورات، سب موجود ہیں، پورا مکسر موجود ہے ہماری، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہیں ہیں مسلمان، اللہ کی نظر میں نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ بتا چکا ہوں پچھلے لیکچرز کے اندر کہ جن کو وہ ایمان پہ جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ صحابہ کرام تھے، وہ میں اور آپ نہیں تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جب تم یہ ایمان لائے ہو تو ایمان لانا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم تو گلے تک جو ہے، گردن تک جو ہے شرک میں دھسے ہوئے، مجموعی طور پہ سماج کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی دیکھیے گا جڑ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اب میں اس کی ایک ایک مظاہر کی تفصیل کروں گا تو گھنٹوں گزر جائیں گے، مظاہر ختم نہیں ہوں گے، انحرافات گمراہیاں ختم نہیں ہوں گی۔ 2 چیزیں ہیں جو سب کے روٹ کاز ہوتی ہیں، سب کے جڑ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک توہمات اور دوسرا غلو۔ قرآن نے بھی اور حضور نے بھی سختی سے روکا ہے، اس ذریعے کی طرف جانے سے روکا ہے کہ توہمات میں مت جیو۔ مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں یہ واقعہ ہو نا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن بھی ہو گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اتنے بڑے آدمی کا بیٹا، حضور کے ایک ہی صاحبزادے تھے جو اس وقت حیات تھے، تو نبی رسول ایسی عظیم ہستی، اس کا بیٹا، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس پہ تو سورج گرہن لگنا ہی چاہیے۔ تو حضور نے تردید کی، یہ خدا کی نشانی ہے، ان کا کسی کی زندگی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو توہمات کی جڑ کاٹی ہے، یہ سارے شرک کی جڑ ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو شرک پیدا کرتی ہے، غلو، اس سے بھی بہت سختی سے روکا ہے، قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ بہت کیا گیا تھا، تو حضور نے سمجھایا کہ دیکھو تم نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلو کیا تھا، تم میرے معاملے میں غلو نہ کرنا۔ لیکن ہم کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو جس نے جو کرنا ہے کرتا رہے، بتانا یہ مقصود ہے، خدا کے مقبول نہیں ہوگا، یہ ایمان کسی درجے میں بھی مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے ذات و صفات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کی صفات کا ہم جائزہ لیتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا ہر سورت کا آغاز ایک جملے سے ہوتا ہے۔ سورت کی آغاز میں کیا جملہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کے اوپر حد درجے میں غالب ہے۔ اگر آپ ایک پرسنالٹی کو دیکھیں نا کہ کیا چیز اسے ریپرزینٹ کرتی ہے، تو آپ کسی شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو جواں مرد ہے، بہادر ہے، اتنا بہادر ہے کہ اب وہ اور بہادری حضرت خالد بن ولید کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سالار اعظم، انتہائی بہادر، جری سپہ سالار، یعنی ایک شخص بڑا غیر معمولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نے طریقہ اختیار کیا کہ کئی جگہ پہ نام نے لیا، اس کا اسم علم، پراپر ناؤن ایک دوسرا یوز کیا، یا تو اللہ یوز کیا ہے ذاتی نام، یعنی پراپر نام کا مطلب یہ ہوتا ہے ذاتی نام، تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ استعمال ہوا ہے یا الرحمن استعمال ہوا ہے۔ تو اب صفت رحمت کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور قرآن نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ اتنا عظیم جو منصوبہ بنایا گیا ہے، اس کی تفصیلی جو اس کے مقاصد ہیں، اس کا پس منظر ہے، اس کی حکمتیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ ایک اصولی بات قرآن میں بے پناہ ریپیٹ ہوئی ہے،
اور وہ یہ کہ ہم نے اسے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دوسری بات قرآن نے یہ بتائی ہے کہ یہ جو آسمان و زمین ہم بنا رہے ہیں نا، تو اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بنا دیں گے، اس کا مالک بنا دیں گے۔ تو منصوبہ اب اور دیگر پھر جو تفصیلات ہیں جس کا اس وقت موقع نہیں ہے، منصوبہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ کہ آسمان و زمین کو انہوں نے تخلیق کیا، اور ہم انسانوں کے متعلق ان کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، کیوں ہے یہ فیصلہ، اس کو بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف نظر کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جنہیں وہاں کی بادشاہی دی جائے گی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ 4-5 سال کا اگر ایک بچہ ہو، ہمیں معلوم ہے کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اصل میں نسل بڑھانا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ ہر انسان کا بنیادی وظیفہ اگر آپ دیکھیں نا، بنیادی کام ذمے کیا ہے اس کے، ریپروڈیوس کرنا۔ 3-4 سال کے بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں ریپروڈکشن ہوتی کیسے، مرد و زن کا ملاپ کیسے ہوتا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی عقل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں یہ نہیں بتایا کائنات کا مقصد، ہمیں صرف یہ بتایا ہے کہ اس کی بادشاہی تمہیں دے دی جائے گی، یا کوئی نہ کوئی غیر معمولی رول، کوئی مقام دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ سب کو دیا جائے گا؟ نہیں، ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اس خدا کے معاملے میں جو ابھی غیب میں ہے، جس کی ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس نے پردے ڈال رکھے ہیں، اس کی اعلیٰ صفات کو اپنی زندگی بنا کر اس کا ایک عکس اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات عالی ہیں، وہ کچھ دینے والے نہیں ہیں، وہ ون سائیڈڈلی دیتے ہیں، لوگ عطا کرتے ہیں، ان کی بخشش ہے، ان کی مہربانی ہے جس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بندے اپنے اندر یہ پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اعلیٰ انسان بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اس کا راستہ بھی بتا رکھا ہے انہوں نے۔ یعنی اصل دین کے مطالبات کیا ہیں، جس کو ہم ایمان و اخلاق کی دعوت کہتے ہیں، وہ یہی ہے، اس خدا کو مان لو، اس پورے منصوبے کو سمجھ لو، اور پھر اس اعلیٰ کردار میں ڈھل جاؤ جس کی بنیاد قرآن مجید میں بیان کردہ اعمال صالح ہیں۔ جب اس کا آپ استحضار کرتے ہیں، جب غور کرتے ہیں وہ ہے کیا چیز، تو پتہ چلے گا وہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور اس پہ بھی جب غور کرتے ہیں اعلیٰ اخلاق آئے کہاں سے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اس کا آخری نمونہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ قریب ہوگا، وہ اس منصوبے میں، جب یہ منصوبہ اپنی فائنل شکل میں پہنچے گا، تو کسی کو اللہ تعالیٰ کہیں گورنر بنا دیں گے، کسی کو کوئی چیف منسٹر بنا دیں گے، کسی کو چیف سیکرٹری بنا دیں گے، کوئی وائس گریڈ کا افسر ہوگا، کچھ کلرک ہوں گے، کچھ پیون، کوئی چپڑاسی، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس طرح دنیا میں مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ جو قرآن نے واضح کیا ہے کہ دنیا میں ہم نے جو فرق کیا ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کس طرح کا سماج قائم کریں گے۔ تو اگر وہاں مقام پانا ہے تو اس دنیا میں محنت کر کے وہ مقام پالو۔ ایک عظیم بادشاہی، یہ خزانہ ہے جو میں لٹا رہا ہوں، میری رحمت کا ظہور ہوا ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رحمت ہے جو جوش ہیجان کے ساتھ سمندر جیسے ابلتا ہے نا، اس طرح باہر آئی ہے۔ اور رحیم وہ ہستی ہے جس کی رحمت کو دوام ہوتا ہے۔ تو خدا کی رحمت کی عطا بھی بے پناہ ہے، اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں بلا استحقاق، اور اس کی جو صفت رحمت ہے، یعنی رحیم ہونا جو اس کا ہے، وہ اس کو دوام دے گا، کنٹینیو کرے گا، ابد تک کنٹینیو کرے گا۔ یعنی کسی کا حق نہیں ہے، خدا آخر ہے، باقی سب کو ختم ہو جانا ہے، لیکن خدا باقی رکھے گا۔ صفت رحمت اس طرح اس کا ظہور ہو رہا ہے، یعنی لٹانے پہ آئے ہیں، اس وقت خزانہ لٹانے پہ آئے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے جہاں پہ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ دنیا ہے جہاں پہ وہ اعلیٰ ترین انسانوں کو چن رہے ہیں، اور فرشتوں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا اللہ میں فساد ہوگا یہاں، تو اللہ نے کہا ہونے دو، فساد میں تو مجھے ملیں گے ایسے لوگ جو فساد کے، خرابی کے باوجود اعلیٰ ترین انسان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے تصورات ہیں نا، دنیا بدلنی ہے، نظام عدل و قسط قائم کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں ہے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے تو بارہا اس پہ گفتگو کر کے بتایا ہے کہ کبھی انسانیت نے کوشش بھی کی ہے تو انہوں نے انٹروین کر کے اس کو روک دیا۔ حضرت سلمان کے دور میں ہو گیا تھا، حضرت عمر کے دور میں ہو چکا تھا، انہوں نے انٹروین کیا، اس کو ریورس کیا کورس آف ہسٹری کو، کہ منصوبے کے خلاف ہے۔ اصل میں تو فساد ہے، برائی ہے، خرابی ہے، جہاں سے اعلیٰ لوگ آئیں گے، کیونکہ اسی سے تو پتہ چلے گا
کہ کون اعلیٰ انسان ہے، ورنہ ہر جگہ نیکی نیکی ہے، تو پھر انسان کا اپنا خیر کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کا خیر تو اسی وقت ظاہر ہوگا نا کہ ہر طرف مایوسی ہے، شر ہے، فساد ہے، برائی ہے، اس میں آدمی ڈٹا ہوا ہے. یہی شخص ہوگا جو پھر چیف سیکریٹری، گورنر، جنرل، جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں ان لوگوں کو بھی دیے جائیں گے. اور باقی جو روتے رہے اور بہرحال کچھ نہ کچھ عمل کرتے بھی رہے تو ان کو کوئی چھوٹا موٹا کلرک بنا دیں گے اللہ میں. خیر وہ کلرک ہونا بھی بہت بڑی بات ہوگی، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ ایمانیت کا دوسرا جز ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، کہ یہ دنیا امتحان کے لیے، اس کے بعد ایک روز پھر قیامت آئے گی، پوری یہ جس دنیا کے پیچھے ہم مرتے ہیں اس سب کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیں گے، زلزلہ در زلزلہ، تباہی بربادی، پھر نئی دنیا قائم کی جائے گی. پھر وہ سب کچھ ہوگا جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں. وہاں البتہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے قید خانے میں پھینک دیں گے، ان کے فساد کی پاداش میں، اس لیے کہ وہ عدل کرنے والے ہیں. اور ان کی رحمت اہل ایمان کو پھر وہ سب کچھ دے گی، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. یہ آپ غور کیجئے، ہمارا دوسرا ایمانیات ہے. یہ قرآنی ورلڈ ویو کا دوسرا پہلو ہے. پھر تیسری چیز یہ خدا کی رحمت کو جو ظہور ہوا ہے، یعنی ایک تو یہ پورا منصوبہ خدا کی رحمت کا ظہور ہے، اس کے بعد اس کا ابلاغ، یعنی اس منصوبے کا اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کیا ہے. گرچہ یہ بات بھی واضح ہے، میں برسبیل تذکرہ چونکہ انحرافات کو بھی بیان کر رہا ہوں تو واضح کر دوں، ہم نے بھی اپنی طرف سے اس پورے منصوبے کو پنکچر کرنے میں، اس تصور کو پنکچر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، ہم نے پورے اس نقطہ نظر کو، آخرت کی اس پوری غیر معمولی اسکیم کو کیسے پنکچر کیا. شفاعت ہوگی، سب معاف ہو جائیں گے، ہم مسلمان تو پیدائشی بخشش ہمیں مل جائے گی، معافی مل جائے گی. بھائی یہ کہاں کہہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا فرض کر لیجیے، اب میں آپ کو بہت سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں، علمی بحث کرنے کے بجائے، گرچہ میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بہت لکھ رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں اصل میں لکھتا ہوں، بولتا کم ہوں، پبلک میں کم آتا ہوں، تو وہاں بڑی تفصیل سے میں نے شفاعت میں مضامین لکھے ہیں، اس کی اصل صورت کو واضح کیا ہے. لیکن فرض کر لیجیے لوگ مانتے رہیں، سب مانتے رہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ شفاعت ہوگی کس وقت؟ آپ کو موت کے وقت سخت ترین سزائیں دی جائیں گی، یہ قرآن نے واضح کر دیا. مجرموں کے ساتھ بہت برا کریں گے فرشتے، موت کے فرشتے بہت برا کریں گے. برزخ میں زبردست عذاب ہوگا جس سے عذاب قبر کہا جاتا ہے. حشر میں ہزاروں، ہو سکتا ہے لاکھوں سال تک کھڑا کر کے ان کی خوب مار لگائی جائے. اس کے بعد ہوگی جس شفاعت کے لیے لوگ روتے ہیں نا، اس کے بعد ہوگی. تو اتنی مار کھا کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں آپ؟ قرآن نے اس کے بالکل برعکس دوسری بات کہی ہے. اس نے شفاعت کو کہیں پہ نجات کی کوئی شکل کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا. اس نے کہا ایمان لو، عمل صالح کرو، موت کے وقت جنت کا پروانہ مل جائے گا تمہیں، گارنٹیڈ ہے، بار بار وعدہ کیا ہے، میرے ذمہ ہے. یہ سیدھا راستہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا آپ کے؟ تو میں اس وقت شفاعت کا کیا قرآن کا مفہوم ہے وہ بیان نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کیوں بیان کیا، اس کو کیا پس منظر ہے. لیکن مان لیا، کیونکہ لوگ تو کٹ حجتی کرتے ہیں نا، بحث کرتے ہیں، مان لیا، یہ تو سب مانتے ہیں نا. دو چیزیں کا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک ہے قرآن نے اس کو نجات کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا، حضور نے بھی پیش نہیں کیا. کوئی حدیث نہیں ہے جس میں حضور نے اس کو دعوت کے طور پہ پیش کیا ہو کہ یہ میری دعوت ہے. حتیٰ کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں، نماز کے اذان کے بعد والی جو دعائیں نا، اس میں جو جملہ بڑھا رکھا ہے، وَارْزُقْنَا شِفَاءَتُهُ یوم القیامہ، وہ ہماری اپنی ایجاد ہے. وہ دعا حضور نے سکھائی ہے، اس میں یہ جملہ نہیں ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کیجیے اللہ تعالیٰ. حضور نے نہیں سکھائی یہ دعا. حضور اللہ کے نبی ہیں، وہ وہی بات کہتے ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہے. تو کہیں پہ اس کو ذریعہ نجات کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا، کیونکہ ذریعہ نجات یہ ہوگی، اس کا مطلب سمجھ لیں اتنی مار لگے گی، اس کے بعد جائیں گے. یا دوسرا تصور یہ ہے کہ ہم سب پیدائشی مسلمان جنتی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. قرآن مجید اس کی تردید پہ کھڑا ہوا ہے. جو بعض روایات تھیں اس کا مفہوم یا قرآن کے بیانات تھے، میں یہاں پہ کر چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں، کہ اصل بات صحابہ کرام سے کہی گئی تھی. تو ہم نے، ہمارے جو انحرافات ہیں وہ معلوم ہے کیا ہم کرتے ہیں، یعنی عقیدہ آخرت کو ہم نے پریکٹیکلی غیر مؤثر کر رکھا ہے. مسیح حضرات نے بھی یہی کیا تھا، حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آؤ آپ کو نجات مل جائے گی. یہودی حضرات ہم پیدائشی سب کے سب جنتی ہیں. تو ہم نے ماشاءاللہ دونوں کے کمبینیشن کو جمع کر لیا. تو اس کے بعد تو آخرت میں صرف پکڑ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو خدا کی جو رحمت کا ظہور ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوا ہے نا.
اس شکل میں ہوا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں پورے منصوبے سے نہ صرف آگاہ کیا گیا بلکہ وہ صراط مستقیم بھی دی گئی جو جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے. اور یہی اس ورلڈ ویو کا تیسرا اور آخری اہم پہلو ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے. نبی وہ انسان ہوتے ہیں جو مخاطبہ الہی کا شرف حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن کو مخاطب کر لیتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اتنا بڑا مقام ہے. اسی لیے نبی ہوتا ہے. کوئی شخص کتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے، باکردار ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مخاطب جس وقت کر لیتے ہیں اس وقت کہیں جا کے کوئی شخص نبی بنتا ہے. اور حضور نے بتا دیا دو ٹوک انداز میں کہ اب نبوت ختم ہے. قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، حضور نے بھی بتایا ہے، اور دو ٹوک بتایا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. بس کچھ اچھے خواب ہیں جو کسی بندہ مومن کو آ جائیں، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا. اور نبوت میں پھر ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے ہمارے پاس اور دین کی پوری تعلیمات ہے. اس پہ میں اگلے لیکچر میں گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ، جہاں چونکہ کافی وقت ہو رہا ہے، لیکن میں بتا ہی رہا ہوں. لیکن دیکھیے اب ہم نے اس میں کیا پنکچر لگایا، کیا انحرافات ہم نے پیدا کیے ہیں. میں نے عرض کیا کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی. اللہ تعالیٰ خطاب کر کے دین دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے ختم نبوت کا ہم جو اتنا شور مچاتے ہیں، ہم نے ختم کر دیا سلسلہ؟ نہیں، مسلمان راہبانہ تصورات کے تحت پورے طور پہ اس کو مانتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی وحی و الہام کا سلسلہ جاری ہے. حالانکہ حضور کی میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، حدیث سنائی ہے، کچھ نہیں بچا، نبوت میں سے کوئی جز نہیں بچا. مطلب یہ کہ اب مخاطبہ الہی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خطاب کر ہی نہیں سکتے، تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہمارے یہاں پوری روایت ہے، پوری ٹریڈیشن ہے جس میں لوگوں کے اوپر وحی و الہام آ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بحاف سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ انا الحق. سب کچھ ہمارے یہاں جاری ہے. پھر ہم جن لوگوں کو اپنے رہنما سمجھتے ہیں، یعنی یہ ایک انحراف ہے. دوسرا انحراف یہ جتنے ہم اپنے رہنما ہیں، ائمہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے متعلق ہم نے فرض کر رکھا ہے، یا تو تھیوریٹیکلی یہ مانتے ہیں کہ معصومان الخطا ہیں، یا پریکٹیکلی مانتے ہیں کہ غلطی کر تو سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، کبھی کی نہیں ہے. جو ان کی زبان سے نکل گیا وہ حرف آخر ہے. یہ منصب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی کا نہیں ہے. حضور ہیں تنہا واحد ہستی، آخری نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جن سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سب انسان ہیں، کتنا بڑے انسان بھی ہو، وہ انسان بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس کی عظمت میں کوئی کلام نہیں ہوئے. بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نبی ہوتا ہے. وہ نبی اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مخاطب کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسے معصوم عن الخطا بنا دیتے ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتا، اس پہ پہرے دار مقرر ہوتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. مگر ہم نے دونوں چیزیں فرض کر رکھی ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہمارے ائمہ ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، جو ائمہ معصومین ہیں، جو غلطی کر ہی نہیں سکتے، جن پہ وحی بھی آتی ہے. اور جن پہ نہیں آتی ان کے متعلق ہمارا تصور یہی ہے کہ گویا کہ ان پہ وحی آتی ہے، وہ غلطی کر نہیں سکتے، ان سے اختلاف ہی نہیں ہو سکتا. یہ صرف حضور کی ہستی ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف کریں گے تو باہر آ جائیں گے اسلام سے. باقی سب سے ہو سکتا ہے. باقی ہر شخص کو اپنی نسبت حضور کی طرف اسٹیبلش کرنی ہوگی، بتانا ہوگا اصل میں حضور کی بات ہے جس کو ہم ایسے سمجھ رہے ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی شکل میں محصور ہے. تو ایک طرف یہ قرآنی ورلڈ ویو ہے، یہ قرآنی ایمانیات ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جنہوں نے اس میں ایسی ایجادات کر رکھی ہیں، اور پوری انسانیت نے کی. اور اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں. شیطان نے چیلنج یہ دے رکھا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، اسی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، کسی کو چلنے نہیں دوں گا. لیکن اگر آخرت میں نجات پانی ہے تو یہ قسم کھانی ہوگی کہ قرآن مجید کے اس تصور سے 1 سینٹی میٹر نہیں ہلنا، کوئی اجتہاد نہیں ہوگا. جو چیز اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک نہیں بتائی، صراحت کے ساتھ نہیں بتائی، وہ ایمانیات میں شامل نہیں ہو سکتی. کوئی انسانی فہم، بڑے سے بڑا عالم، ساری انسانیت مل کے یہ بتانا شروع کر دے، 2 ارب 2.5 ارب مسیح ہیں نا، سب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، نہیں مانیں گے، کسی صورت میں نہیں مانیں گے. اگر یہ ایمان نہیں ہے، اگر یہ قرآنی ورلڈ ویو نہیں ہے، تو اطمینان رکھیے خرابیوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے.
جو ہمارے یہاں موجود ہے، پورے طور پہ موجود ہے۔ ہم نے توحید میں بھی انحرافات کر رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے بعد اس کی صفات غیر اللہ میں فرض کرتے ہیں۔ ہم نے آخرت کے اندر بھی درجنوں قسم کے پنکچر لگا رکھے ہیں، شارٹ کٹس ڈھونڈ رکھے ہیں۔ ہم نے رسالت کے اور نبوت کے تصور میں بھی ہر طرح کی خرابی پیدا کر رکھی ہے، یہاں تک خرابی پیدا کر رکھی ہے کہ جو سارے چیزوں کو مانتے ہیں وہ حضور کی اطاعت کو تو مانتے ہیں لیکن عملاً کرتے ہی نہیں ہیں، محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں۔ تو اس میں سے کوئی رویہ بھی نجات نہیں دلوائے گا، اور نجات تو بات کی بات ہے نا، وہ تو ابھی آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں بھی کوئی خیر نہیں ہوگی اس کے بعد، دنیا میں بھی پے در پہ عذاب آئیں گے، اس لیے کہ ہم اس ہدایت کے امین ہیں۔ اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پاس ہے یہ ورلڈ ویو، ہمیں دیا گیا، یہ امانت ہمیں دی گئی ہے، یا تو ہم اس پہ عمل کر کے دنیا کو اس کا نقشہ قائم کر کے دکھائیں گے، دنیا تک یہ پہنچائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مار لگائیں گے، اتنا ماریں گے کہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو خدا موجود ہے جو مجرموں کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے۔ جس طرح وہ اس دنیا میں انہیں سزا دے رہا ہے، آخرت میں سب کے ساتھ وہ سزا و جزا کا معاملہ کرے گا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، تو یہ کیا یہ بات سمجھنی ہے مجھے ذرا۔ دیکھیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے اس میں ان کے پیش نظر یہ ہے کہ چیزیں اگر خراب ہوتی ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اسی کے انہی حالات میں سے اچھے لوگ سامنے آئیں گے۔ چنانچہ جب بعض انسان ایسے سامنے آئے جنہوں نے خیر کو بہت زیادہ ہی عام کیا، اور وہ اس کی جو ہمیں تاریخ میں معلوم تاریخ میں دو شکلیں نظر آتی ہیں، ایک حضرت داؤد و سلیمان کی بادشاہی ہے علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا خلافت راشدہ کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیر بہت زیادہ پھیل گیا تھا، یعنی مدینے میں تو اس وقت صورتحال یہ تھی نا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابھی ظاہر بات ہے میرا فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت انٹروین کیا ہے اور کورس آف ہسٹری کو چینج کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے حضرت عمر کا پوچھا، وہاں میں تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عمر کے دور میں پیدر پہ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس پورے سلسلے کو گویا کہ توڑنا مقصود تھا، اس پورے اسٹرکچر کو جس نے دنیا میں اتنا بڑا خیر غالب کر دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال طاعون انباس ہے۔ یہ وہ طاعون تھا جو شام میں پھیلا، اور بیشتر صحابہ کرام اس وقت جو کریم تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں موجود تھا، جو حضور کے فیض یافتہ، حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے، اور ہزاروں لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ گویا کہ ایک پوری نسل تھی جو اس پورے پروسیس کے اندر ختم ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ایک تو نیچرل ایج بھی ہو رہی تھی، صحابہ کرام گریجولی بھی شہید ہو رہے تھے۔ پھر صحابہ کرام کو جو مشن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ یہ جو مشرکانہ ورلڈ ویو ہے اس کو توڑ دو۔ یہ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ جب لیکچر ہوا تھا تو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ورلڈ ویو جب بھی آتا ہے تو دنیا پہ غالب ہو جاتا ہے، یہ ایک سویلائزیشن میں بدل جاتا ہے۔ نیا ورلڈ ویو ہمیشہ ایک سویلائزیشن کو تشکیل دیتا ہے، یہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے۔ تو مشرکانہ دنیا تھی، صحابہ کرام نے اس کے پرخچے اڑا دیے تھے، روم و ایران کی سلطنتوں کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا تھا وہ جہاد کا تھا۔ تو جب جہاد کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ شہید بھی ہوں گے، تو ایک بڑی تعداد شہید بھی ہوئی۔ پھر تیسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ ان لوگوں کا غیر معمولی جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں نے جب دمشق کو فتح کیا ہے تو جنگ یرموک کا محاذ بن گیا، اس کے بعد پورے روم کی طاقت ایک جگہ یرموک میں مرتکز ہوئی، سب جمع ہوئے، لشکر جرار 2 لاکھ کا کہتے ہیں کہ لشکر لے کے وہ آ گئے۔ اب مسلمان تو تعداد میں بہت تھوڑے سے، تو مسلمانوں نے سارے محاذوں سے وڈرا کرنا شروع کیا، اور ایک جگہ وہ بھی یرموک میں اپنے سارے لوگوں کو لے کے آ گئے۔ اس موقع پہ جو دمشق پہ مسلمان کنٹرول حاصل کر چکے تھے، مسلمانوں نے شہر کا کنٹرول ختم کیا۔ جب ختم کیا تو جو جزیہ وہ لے چکے تھے لوگوں سے،
انہوں نے واپس کیا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں تو اب ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر رہے ہیں. وہ لوگ لٹرلی شوق رہ گئے. یعنی اس سے پہلے انہیں جن حکمرانوں کا سے واسطہ پڑا تھا وہ ان کو نوچتے تھے, کھسوٹتے تھے, لوٹتے تھے. نہ صرف مال ان کے لوٹتے تھے, ان کی بیٹیوں کو اٹھاتے تھے. ظلم و بربریت کا ایک سمجھیے کہ ایک سلسلہ تھا جو برپا تھا. اب انہوں نے پہلی دفعہ ایسے حکمرانوں کو دیکھا ہے جن سے سب کی جان مال آبرو محفوظ ہے, جو کوئی چنگیز خانی کردار ادا نہیں کر رہا ہے. اس سے پہلے دمشق کو جو ہے جو کسرا تھا, خسرو پرویز, اس نے فتح کیا تھا, چند برس پہلے فتح کیا تھا. اس نے جو خون کی ندیاں بہائی تھیں وہ تاریخ کے صفحات میں آج بھی وہ درج ہیں, اور تاریخ کے صفحات آج بھی سرخ ہیں. اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ کیا کیا تھا اس نے. چند برس پہلے ہی خسرو پرویز نے دمشق کو فتح کیا تھا. کیا حشر مچایا تھا اس نے. مسلمان آئے تو کچھ ہوا ہی نہیں, ہوا تو امن و امان بالکل. تو انہوں نے کہا بھائی اب یہاں پر تم تو جا رہے ہو لیکن اب رومی نہیں آ سکتے. وہ لوگ, شہر کے لوگ دروازوں پہ بیٹھ گئے کہ دوبارہ اب رومی نہیں آئیں گے, یہاں پہ مسلمان ہی آئیں گے. تو مسلمانوں کے اس کردار نے ظاہر ہے کہ کنورژن کیا, غیر معمولی کنورژن ہوا. یہ پورا جو دنیا تھی مسیحی دنیا تھی. مصر, شام, یہ سارے جو علاقے ہیں یہ مسیحی دنیا تھی. آج بھی سوگ مناتے ہیں مسیح حضرات کے, یہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا, لیکن بنایا نہیں تھا. لوگ اس کردار کو دیکھ کے مسلمان ہی ہونا تھا انہیں. دوسرے ہی کہ حضور کی پیشگوئیاں بھی تھیں ان کی کتابوں میں, تو انہیں لگا وہ مصداق تو پورا ہو گیا. تو لیکن بہرحال یہ لوگ اس طرح تربیت یافتہ نہیں تھے, اس طرح جس طرح صحابہ کرام تھے نا. یعنی اخلاقی تربیت تو برسوں میں کی جاتی ہے نا, اپنے آپ کو ایک جگہ پہ لے کر جایا جاتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ ہوا ہوا تھا. یہ لوگوں کا کنورژن فوری تھا. تو اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ سارے فیکٹرز جمع ہوئے. صحابہ کرام بیشتر رخصت ہو چکے تھے, اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور کے جو سیکنڈ ہاف ہے وہاں سے ایک فساد شروع ہوتا ہے. مسلمانوں کی باہمی جنگیں ہیں, تو اس میں اطمینان رکھیے مسلمان جو صحابہ کرام تھے تربیت یافتہ, وہ بیشتر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, وہ رہے نہیں تھے. نہیں, مرضی کے خلاف کچھ بھی کام نہیں ہو رہا تھا. یعنی انٹروین کا جو لفظ میں نے بولا اس کا مراد یہ ہے کہ عالم اسباب میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ہونے دیں کہ جن کی بنا پر وہ لوگ جو اتنے بڑے خیر کو پھیلانے کا سبب بن گئے تھے وہ یا تو دنیا سے رخصت ہو گئے یا مائنورٹی بن گئے. اور یاد رکھیے گا کہ مائنورٹی جو ہوتی ہے وہ سماج میں غیر مؤثر ہو جاتی ہے. صحابہ کرام اصل میں میجورٹی ہوئے تھے, تب وہ جا کے سماج میں مؤثر ہوئے تھے. سر رحم بھائی, آپ جیسے قرآن جو نازل ہوا اور قرآن جو توحید بیان کر رہا ہے ان کمپیریزن ٹو شرک بیان کر رہا ہے, تو یہ زمانے سے متاثر ہو کے ایسا لگ رہا ہے قرآن جو ہے وہ اس کے رد عمل میں وہ کر رہا ہے. تو ایک پازیٹیولی قرآن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ایک چیز ایسے کر نہیں, اللہ تعالیٰ نے پازیٹیولی بھی کیا ہے. زیادہ تر دعوت جو ہے وہ پازیٹیولی بیان ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو ہے کسی جگہ پہ نازل ہوا نا. اب مثال کے طور پر آپ اس توحید خالص کی دعوت کو لے کر کسی بھی مشرکانہ ماحول میں چلے جائیں, جیسے ہی آپ تو اپنی بات بالکل پازیٹیولی کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ سے جو قرآن نے کہا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی سب سے بڑھ کر اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی طرف سے ایک پازیٹیو جملہ کہا ہے, لیکن سامنے والے کے مسلمات تصورات سے ٹکرا رہے ہیں. جیسے وہ ٹکرائے گا تو وہ پھر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا. جس وقت وہ حملہ آور ہوگا, وہ کاؤنٹر کرے گا, تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس دفعہ ایک نبی سامنے آ گیا ہے, نبی سے بڑھ کر رسول سامنے ہیں, تو نبی کی وجہ سے بات واضح بھی کرنی ہے پوری تفصیل سے, اور پھر رسول ہونے کی بنا پہ اتمام حجت بھی کرنا ہے. تو پھر وہ آخری درجے میں جاتے چلے جاتے ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ وہ دعوت, قرآن کی دعوت ریئیکشنری دعوت ہے, دعوت پازیٹیولی ہے. لوگ جب حملہ آور ہوئے اس کے اوپر جواب میں, تو آپ قرآن کو اپنی بات کو, اپنے مدعا کو ایکسپلین تو کرنا تھا نا. تو پھر آخری درجے میں کیا گیا, چونکہ اتمام حجت کروانا تھا تو آخری درجے میں ایکسپلین کیا گیا. یہاں پہ پھر وہ بہت جزیات میں جاتے چلے جاتے ہیں. یہ سبب ہے اس کا, ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کے رد عمل میں کہیں. دوسرا یہ بھی فیکٹر ذہن میں رہے کہ وہ پوری جو دنیا تھی وہ مشرکانہ دنیا ہی تھی. تو مشرکانہ دنیا کا توڑ کرنا ہی اس وقت
ضروری تھا اس لیے کہ وہ صرف شرک نہیں رہا تھا بلکہ وہ جبر کے درجے میں داخل ہو چکا تھا. یعنی وہ جہاں بھی توحید کی آواز اٹھتی تھی اس کو کچل دیتے تھے. آج تو ہم اطمینان سے ایک اللہ کا نام لیتے ہیں نا، شرک آج بھی ہے. حتیٰ کہ جو شرک کا سب سے بڑا مرکز ہے دنیا میں ہندوستان، وہاں پہ بھی آپ اطمینان کے ساتھ دیکھیں مسلمان مسجدیں بناتے ہیں، اذانیں آج بھی ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن زمانہ قدیم میں تو آپ اللہ کا نام لیجئے، اس کے بعد آپ کو اس کی قیمت اپنی جان کی شکل میں دینی پڑتی تھی. تو اس صورتحال کو توڑنے کے لیے پھر حضور کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. کہ جیسے آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے شک قریب تھا کہ تم کو فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، تاکہ تم اس سے مختلف ہم پر افطرا کر کے پیش کرو، اور تب وہ تم کو اپنا گاڑھا دوست بنا لیتے. اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو. تو یہاں پر وہ جو بات ہے معصوم من الخطا والی، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول جو ہے اس کے اندر سے پوٹینشل ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. یہ پوٹینشل تو صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے ہر انسان کو بشمول نبی حاصل ہے. وہ پوٹینشل ختم نہیں ہوتا. یعنی نبی بھی، اچھا نبی تو جب کوئی قرآن جس طرح آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے، نبی جب اس پس منظر میں کوئی معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خیر کا ہی کوئی جذبہ ہوتا ہے، اس سے کوئی خیر حاصل ہوگا. یعنی وہ ایک اجتہاد کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اجتہاد بھی یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ اجتہاد جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اجتہادی غلطی بھی نبی سے نہیں ہونے دیتے. لیکن یہ بات واضح رہے، یعنی نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح میں اور آپ، ہم لوگ کمزور گنہگار انسان ہیں تو ہم اپنے صنفی تقاضوں، اپنی انانیت، اس طرح کی چیزوں سے ہم بھٹکتے ہیں. نبی اس طرح کے معاملات میں اللہ کا ان کے اوپر بڑا کرم ہوتا ہے، محفوظ ہوتے ہیں. اور خود اپنی سیرت کے لحاظ سے بھی نبی بننے سے پہلے بھی وہ بے داغ لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ امکان تو رہتا ہے نا کہ وہ کسی بھلائی کی خواہش میں، یعنی کسی اچھے جذبے سے یا اپنی اعلیٰ صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نہ کھڑے رہ سکیں، اور کوئی ایسا اجتہاد کریں جو اجتہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. تو حضور کا بھی معاملہ یہی تھا. تو اسی کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے. معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطا کی استعداد ختم ہو جائے. خطا کرنے نہیں دی جاتی. فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، کرنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. دیٹس فور شیور. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ یعنی موت کی سختی جو ہے، برزخ کی سختی جو ہے، تو پھر وہ جو عدالت جو اللہ کی قائم ہوگی، تو یہ کیسے ہے کہ یعنی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ سختی، جزا یا پھر سزا نافذ ہو جائے؟ جو مجرم ہیں ان کے ساتھ تو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ موت کے ساتھ ہی معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے. جو مجرم ہیں ان کو موت کے ساتھ ہی فرشتوں جو ہیں وہ مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. قرآن نے کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ موت کے وقت ہی معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور حشر میں تو سب کو ہر حال میں کھڑا ہونا ہوگا. ہر وہ شخص جس کو موت کے وقت نیکی کا پروانہ نہیں ملا، اور یہ میں بتا رہا ہوں بہت اہم بات ہے، اس کو سب لوگ اچھی طرح گرہ میں باندھ لیں. یعنی ہم اس کی خواہش کرتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں. جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، توحید خالص پہ کھڑے ہوئے لوگ چلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا. اچھا، ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سوئی کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. 1 منٹ کے لیے بھی ہم سے کہا جائے کہ یہ ذرا 50 ڈگری آج ٹیمپریچر ہے، باہر جا کے دھوپ میں کھڑا ہو جاؤ، ہم وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. تو ہم اپنے آپ کو اصل میں کس خطرے میں ڈالنا ہے کہ فرشتوں نے اگر موت کے بعد جب اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں روک لیا کہ ابھی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں نہیں جا رہے، ذرا کھڑے رہیں،
آپ کے بارے میں حکم یہ ہے، تو آپ دیکھیے وہاں پہ کیا کیا مراحل ہوں گے۔ سب سے پہلے آدمی بہت ہی تکلیف کے عالم میں اپنی قبر سے اٹھے گا، برہنہ ہوگا، یعنی پہلا رسوائی کا اہتمام اس کے یہ ہوگا کہ وہ برہنہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ ہوگا کہ دوڑ لگاؤ۔ پہلے مرحلے پہ سب کو کہا جائے گا میدان حشر میں پہنچو، اور کوئی ڈسوبے نہیں کر سکے گا کیونکہ پیچھے فرشتے کھڑے ہو کے مار رہے ہوں گے۔ اب آپ کو بھاگنا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے ہزاروں میل تک بھاگنا پڑے، بھاگتے رہنا ہے اس شدید گرمی کے اندر، اس مصیبت میں، جب ٹیمپریچر انتہائی سخت ہوگا، زمین پتھریلی ہے۔ پہلی تو یہ آپ برہنہ ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بھاگ رہے ہیں۔ اچھا، پیاس لگ رہی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہو کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہر طرف سے ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، کوڑے ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ ہزاروں سال آپ بھاگتے رہیں گے، ہو سکتا ہے سینکڑوں سال بھاگتے رہیں، اس کے بعد آپ وہاں جا کے پہنچیں گے۔ اب پہنچنے کے بعد ہی حساب کتاب ہو جائے گا؟ نہیں، کھڑے رہو۔ اب کچھ نہیں پتا کتنے عرصے تک کھڑے ہیں، سینکڑوں سال، ہزاروں سال ویٹ کرتے رہیں گے لوگ کہ آگے کیا ہوگا۔ اس عرصے میں بھی وہی ذلت، بے یقینی، ڈانٹ پھٹکار، بھوک پیاس، ساری سختیاں آپ فیس کر رہے ہیں، اور سامنے جہنم کی ہولناکی ہوگی، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، سامنے آ جائے گی۔ تو وہ ایک ایسا ہولناک وقت ہوگا کہ آدمی لرز رہا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اب حساب کتاب شروع ہوگا، تو اب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے لوگوں کو جہنم کا پروانہ دیا جا رہا ہوگا۔ تو آدمی جب جیسے ایک بکرا دوسرے بکرے کو کٹتا ہوا دیکھتا ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ انسان کے ساتھ اگر کسی اور کو مار لگ رہی ہو اور اندازہ ہو کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے، تو خوف کا کیا عالم ہوگا کہ اب میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلیے اگلا مرحلہ، فرشتے کھینچتے ہوئے آخر میں لکھے جائیں گے، نام پکارا جائے گا، آدمی کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب سوال جواب اللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تو سوال جواب کوئی آسان تو نہیں ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ایک سب کے سامنے کھڑا کر دیں گے، ایک سمجھنے کا ڈائس سا ہوگا۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، ابھی تک کپڑے نہیں پہن رکھے، یہ ویسے تماشا بن رہا ہے، اور جو بھی انسان کی خطائیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ زیر بحث لے آئے وہاں پہ، تو وہ تو ڈسپلے کرا دیں گے، ویڈیو چلا دیں گے کہ دیکھو تم یہ کر رہے تھے۔ تو وہ پھر تماشے پہ تماشا، رسوائی پہ رسوائی۔ اچھا، اس سب سے گزرنے، اور پھر خدا کا سامنا، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو اس وقت محبت سے تو بات نہیں کر رہے ہوں گے نا، محبت سے تو صالحین سے بات کریں گے۔ یعنی میں نے اگر جب زندگی شروع ہوگی، میں نقشہ بیان کیا کہ جس موقع پہ اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے، وہ بہت غضبناک انداز ہوگا ان کا۔ وہ جو حضور نے اپنے مشہور روایت میں بیان کیا نا، این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض، کہاں ہیں یہ لوگ جو بہت بڑے بادشاہ بنتے تھے، زمین کے حکمران تھے، طاقتور تھے، کہاں ہیں؟ پھر سجدے کے لیے بلایا جائے گا، آدمی سجدہ ہی نہیں کر سکے گا، وہ الگ رسوائی ہوگی۔ اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرانے کے بعد پھر کہا کہ اچھا چلو اب تمہیں معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ تم مجموعی طور پہ نیک تھے، توحید پہ قائم تھے، کسی نہ کسی درجے میں نیک تھے، تو جنت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی اونچے مقام پہ بھیجیں گے، وہ چھوٹی موٹی جگہ دیں گے؟ اچھا، سامنے جنت پوری نظر بھی آ رہی ہوگی، کیا کیا اونچے درجات ہیں۔ اب آدمی کے لیے ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی کہ اس سے تو جان چھوٹی ہے، لیکن جو جنت مل رہی ہے اس میں تو کیا کچھ تھا، اور اس میں سب سے نچلے درجے کی چیز مجھے مل رہی ہے۔ تو آدمی اس پہلو سے خوش تو ہوگا کہ چلو اس مصیبت سے جان چھوٹی، لیکن بہرحال اس کا کیا کریں کہ آپ کو بہت اونچا مقام بھی مل سکتا تھا۔ اچھا، یہ پچھتاوے اب آئیں گے نا، یا اللہ میں تو سب کچھ میرے سامنے موجود تھا، میں سمجھتا تھا، اچھا جس دنیا کے لیے میں نے کیا وہ تو 40-50 سال کی تھی، اب تو خواب ہو گیا ہے، یہ تو ختم نہ ہونے والی دنیا ہے۔ نجات پا کے بھی آدمی ہی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے سب کچھ کر سکتا تھا، کیا کھو دیا میں نے، یعنی کس کو چھوڑ کے میں نے کس کی اختیار کر لیا۔ تو یہ سارے مرحلے ہیں جن سے گزرنا ہوگا۔ تو نبی رسول جب آتے ہیں اور یہ سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں یہ حقائق ہیں جو پیش نظر ہیں۔ ہمارے لیے بس دنیا کی بھئی گاڑی مل جائے، گھر بڑا ہو جائے، کیریئر اچھا ہو جائے، 30-40-50 سال بعد کسی کو ہم یاد بھی نہیں ہوں گے۔
ہماری شکلیں بھی یاد نہیں ہوں گی لوگوں کو، اولادیں بھی قبر پہ نہیں آئیں گی. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. جرم کی نوعیت کیا ہے یہ تو طے کریں گے نا اللہ تعالیٰ. نہیں، اصل میں کیٹیگری جو بیان ہوئی ہے نا، وہ متکبرین کو نہیں چھوڑیں گے، ظالموں کو نہیں چھوڑیں گے. اس کیٹیگری کو نہیں چھوڑیں گے وہ. السلام علیکم. ریحان بھائی، آپ نے بولا کہ اللہ نے اپنا نام قرآن میں بتایا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارا ماننا بھی یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے مذاہب دنیا میں اتارے. ان سارے مذاہب میں، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، وہاں پر کہیں پر بھی اللہ نے اپنا نام اللہ کہہ کے نہیں پکارا. ناؤن ایز اے ناؤن اکتا کہا ہے کہ ایک خدا ہے. لیکن یہاں پر جب اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ایز اے اللہ، تو باقی جگہ اللہ نے اپنا نام وہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ دیکھیے، نام تو اللہ کی ضرورت نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے. وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، تنہا تھا. جب وہ تنہا تھا تو اس کو کسی نام کی ضرورت ہی نہیں ہے. نام تو اصل میں مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. میں آپ سے تعارف حاصل کر رہا ہوں تو مجھے آپ کا نام پتہ ہونا چاہیے، آپ کو میرا نام پتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی تو ضرورت نہیں تھا. انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے مختلف جگہوں پہ کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیا. تو جس قوم میں جو کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا. شرط یہ کہ نام اچھا ہو. چنانچہ آپ دیکھیے نا، حضرت اسماعیل کا نام، ابھی آپ غور کیجئے کہ کس کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل؟ حضرت ابراہیم کے. حضرت ابراہیم کی زبان کیا تھی؟ عبرانی. عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ ایل. اچھا، ایل کا مطلب کیا ہے؟ معبود. تو معبود کے لیے لوگوں نے ہر زبان میں کچھ الفاظ بولے. عرب اس ہستی کے لیے الہ کا لفظ بولتے تھے. اچھا، انہوں نے چونکہ آہستہ آہستہ بہت سارے الہ بنا لیے، تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ تھے اس کو الالہ کہنا شروع کر دیا. الالہ، الف لام شروع میں لگایا. عربی زبان میں الف لام لگاتے ہیں تو کوئی ناؤن پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. دی گاڈ، تو وہ استعمال سے، کثرت استعمال سے الالہ اللہ رہ گیا. تو وہ گویا کہ اللہ کا مطلب الالہ ہے. تو یہ عربوں نے نام رکھا تھا، تو اللہ نے اسی کو اون کر لیا. لیکن جس وقت وہ اپنا نام بتا رہے ہیں، اپنے لیے وہ اسمائے ضمیر استعمال کر رہے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، تو ان سب چیزوں سے مطلب یہ نہیں، اسمائے ضمیر ہوا لانے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی ہیں یا مذکر ہیں، وہ یہ نہیں بتا رہے. وہ جب ہاتھ اور چہرے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ہاتھ یا چہرہ ہے. یعنی اس کے جو مفاہیم ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے پرسنالٹی، میں ایک شخصیت ہوں، میں کوئی روح نہیں ہوں جو سرائیت کیا ہوا ہے پوری کائنات. اور پھر انہوں نے دوسری جگہ اس کو کھولا ہے کہ میری ہستی کی نوعیت کیا ہے؟ خالق و کل شیء، میں ہر چیز کا خالق ہوں، باقی سب موجودات سے میں جدا ہوں. خالق الگ ہوتا ہے. تو اجمال سے بھی بیان کرتے ہیں اور تفصیل بھی کر دیتے ہیں، لیکن پازیٹیولی بیان کرتے ہیں. شرک میں وہ تردید بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عرب میں شرک تھا تو مشرکین کی انہوں نے بہت تفصیل سے تردید بھی کی ہے. ملحدانہ تصورات کی تردید نہیں کی انہوں نے، راہبانہ تصورات کی بھی تردید نہیں کی، لیکن وہ جن اساسات پہ کھڑے ہوئے تھے ان اساسات کو توڑ دینے والے اسلوب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.